بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے، اگرچہ وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقبہ جہنم میں جلے گا، اور حقبہ کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کی برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقبہ کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ فائدہ: حقبہ کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کا ہے۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منصور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال حجری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ حقبہ کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا، حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دینوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 دن کا ہے۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھروسہ نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ کوئی اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم اور زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو، اے اللہ، ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے استغفار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالی شانہ قیامت ہاتھ ہی نہ فرمائیں گے، اور عذاب علیم، دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، ان میں سے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے منہ اور پشت پر مار رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے ہوں نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں۔ یہ بھی نقل کیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے، اور ہر بچھو کھچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں۔ ہاں، مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا،
اور حال بیان کیا اور پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ماں نے بتایا وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔